بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں سوال نمبر 4 شروع کریں گے۔ سوال نمبر 4 کا عنوان ہے قادیانی تحریف اور اس کا جواب۔ سوال دیکھیے، مرزائی ختم نبوت کے معنی میں کیا تحریف کرتے ہیں؟ قادیانی موقف کو مختصر مگر جامع طور پر تحریر فرمائیں، ساتھ ہی اس کا مختصر اور جامع جواب بھی دیں۔ جواب دیکھیے، خاتم النبیین اور قادیانی جماعت، پہلے چونکہ ان کے ہاں جو معنی ہے اس کی وضاحت کرنی ہے تو اسی کا عنوان دیا۔ فرماتے ہیں قرآن و سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اصحاب لغت کی طرف سے لفظ خاتم النبیین کی وضاحت کے بعد اب قادیانی جماعت کے موقف کو دیکھیے۔ ان کا کہنا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے، یعنی خاتم مہر اور نبیین نبیوں کی مہر، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملے گی۔ جو شخص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگا دیں گے تو وہ نبی بن جائے گا۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 97، حاشیہ صفحہ نمبر 28، خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 100 اور 30۔ یہ موقف ان کا اور یہ ان کی جو خاتم النبیین کے معنی ہیں آپ کو ان کتب کے اندر مل جائیں گے۔ آگے اس پہ تبصرہ دیکھیے۔ ہمارے نزدیک قادیانی جماعت کا یہ موقف سراسر غلط، فاسد، باطل، بے دینی، تحریف، دجل و افتراء، کذب و جعل سازی پر مبنی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر کیا خوب چیلنج کیا۔ آپ فرماتے ہیں، اگر مرزا صاحب اور ان کی امت میں کوئی صداقت رکھتے ہیں تو لغت عرب اور قواعد عربیت سے ثابت کریں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے انبیاء بنتے ہیں۔ لغت عرب کے طویل و عریض دفتر میں سے زائد نہیں، صرف ایک نظیر، ایک مثال اس کی پیش کر دیں، یا کسی ایک لغوی اہل عربیت کے قول میں یہ معنی دکھلا دیں، اور مجھے یقین ہے کہ ساری مرزائی جماعت مع اپنے نبی اور ابن نبی کے، ابن نبی سے مراد خلیفہ دوم ان کا مرزا محمود احمد ہے، اس کی ایک نظیر کلام عرب یا اقوال لغویین میں نہ دکھلا سکیں گے۔ خود مرزا صاحب نے جو برکات الدعا صفحہ نمبر 14-15 اور خزائن میں صفحہ نمبر 17-18 جلد 6 کے اندر تفسیر قرآن کے معیار میں سب سے پہلا نمبر قرآن مجید سے، اور دوسرا احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسرا اقوال صحابہ سے رکھا ہے۔ یعنی تفسیر کا معیار ان کے نزدیک بھی قرآن، حدیث اور پھر اقوال صحابہ ہیں، تو یا تو وہ عربی زبان میں سے کہیں کسی لغوی کا قول نکال کے لیں، یا پھر ان میں سے کوئی دلیل لے آئیں۔ اگر یہ صرف ہاتھی کے دکھلانے کے دان نہیں تو خدا را خاتم النبیین کی اس تفسیر کو قرآن کی کسی آیت میں دکھلائیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو احادیث نبویہ کے اتنے وسیع و عریض دفتر میں ہی کسی ایک حدیث میں یہ تفسیر دکھلائیں۔ پھر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صحیحین کی حدیث ہو یا صحاح ستہ کی، بلکہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں دکھلا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہ معنی بتلائے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے انبیاء بنتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اور ہرگز نہ ہو سکے گا تو کم از کم کسی صحابی رضی اللہ عنہ، کسی تابعی رحمہ اللہ کا قول ہی پیش کرو جس میں خاتم النبیین کے یہ معنی بیان کیے ہوں۔ قرآن سے کوئی دلیل لیں، کسی حدیث سے لیں، چاہے وہ حدیث ضعیف سے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی صحابی یا تابعی کا قول پیش کر دیں، یا کسی لغت کے اندر اس معنی کو ثابت کر دیں، کسی لغت سے ایک مثال بھی اس کی پیش کر دیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ چیلنج، اے مرزائی جماعت اور اس کے مقتدر ارکان، اگر تمہارے دعویٰ میں کوئی صداقت کی بو اور قلوب میں کوئی غیرت ہے تو اپنی ایجاد کردہ تفسیر کا شاہد پیش کرو، اور اگر ساری جماعت مل کر قرآن کے 30 پاروں میں سے کسی ایک آیت میں احادیث کے غیر محصور
دفتر میں سے کسی ایک حدیث میں اگرچہ ضعیف ہی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین کے بے شمار آثار میں کسی ایک قول میں یہ دکھلا دیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے انبیاء بنتے ہیں، تو وہ نقد انعام وصول کر سکتے ہیں۔ صلاح عام ہے، یاران نکتہ داخل یہ، لیکن میں بحول اللہ اعلاناً کہہ سکتا ہوں کہ اگر مرزا قادیانی اور اس کی ساری امت مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگائے تب بھی ان میں سے کوئی ایک چیز پیش نہ کر سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ بلکہ اگر کوئی دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان رکھتا ہے تو قرآن عزیز کی نصوص اور احادیث نبویہ کی تصریحات اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم و تابعین کے صاف صاف آثار، سلف صالحین رحمہم اللہ اور ائمہ تفسیر رحمہم اللہ کے کھلے کھلے بیانات اور لغت عرب اور قواعد عربیت کا واضح فیصلہ سب کے سب اس تحریف کی تردید کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین کے وہ معنی جو مرزائی فرقہ نے گھڑے ہیں باطل ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل کے اندر ان اقتباسات کو اور اس چیلنج کو ذکر کیا ہے۔ یہ تو تھا پہلا جز کہ مرزائی ختم نبوت کے معنی میں تحریف کیا کرتے ہیں۔ تحریف پہلے گزر گئی اور پھر اس تحریف کو ثابت کرنے کے لیے جو ان کو چیلنج کیا گیا اس چیلنج کو ذکر کیا گیا۔ اب دوسرے جز کی طرف آتے ہیں کہ قادیانی موقف اس کے جو رد ہے، اس کی جو وجوہ ابطال ہیں ان کو ذکر کریں۔ کچھ یہاں مذکور ہیں، ان کو عرض کر دیتا ہوں اور کچھ اضافے کے طور پہ انشاءاللہ آخر میں عرض کرتا ہوں۔ قادیانی ترجمہ کے وجوہ ابطال۔ اول، اس لیے کہ یہ معنی محاورات عرب کے بالکل خلاف ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ خاتم القوم یعنی آخر القوم کے بھی یہی معنی ہو کہ اس کی مہر سے قوم بنتی ہے، اور خاتم المہاجرین کے یہ معنی ہو کہ اس کی مہر سے مہاجرین بنتے ہیں۔ تو جب یہ معنی بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر خاتم النبیین کے معنی کو مہر کی جانب کیوں لے جایا جاتا ہے؟ دوسرا، مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی کتاب کے اندر ازالہ اوہام صفحہ نمبر 614، خزائن صفحہ نمبر 431، جلد نمبر 3 میں خاتم النبیین کا معنی اور ختم کرنے والا نبیوں کا کیا ہے۔ یہ اقتباسات میں کچھ ویڈیوز قبل ذکر کر چکا ہوں اور اس کی کتاب سے آپ کی اسکرین پر پیش کر چکا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابتدائی دور کے اندر ختم نبوت کا کیا معنی کرتا تھا۔ تیسری وجہ ابطال دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی نے لفظ خاتم کو جمع کی طرف کئی جگہ مضاف کیا ہے، یہاں صرف ایک مقام کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ مرزا نے اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ نمبر 157، خزائن صفحہ نمبر 479، جلد نمبر 15 میں اپنے متعلق تحریر کیا ہے: میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی اور بعد اس کے میں نکلا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ آپ دیکھیں، میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی یہاں اپنے لیے جب خاتم الاولاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو ماقبل صراحتاً ذکر کر دیا کہ میں ان کا آخری لڑکا تھا، کہ میرے بعد ان کے ہاں کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا۔ اور اگر خاتم الاولاد کا ترجمہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے ماں باپ کے ہاں آخری ولد تھا، مرزا کے بعد اس کے ماں باپ کے ہاں کوئی لڑکی یا لڑکا صحیح یا بیمار، چھوٹا یا بڑا، کسی قسم کا پیدا نہیں ہوا، تو خاتم النبیین کا بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی ظلی، بروزی، مستقل، غیر مستقل، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اور اگر خاتم النبیین کا معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنیں گے، تو خاتم الاولاد کا بھی یہی ترجمہ مرزائیوں کو کرنا ہوگا کہ مرزا کی مہر سے مرزا کے والدین کے ہاں بچے پیدا ہوں گے۔ اس صورت میں اب مرزا قادیانی مہر لگاتے جائیں گے اور مرزا قادیانی کی ماں بچے جنتی چلی جائے گی۔ ہے ہمت
تو کریں مرزائی یہ ترجمہ، الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں۔ چوتھی وجہ ابطال دیکھیے، پھر قادیانی جماعت کا موقف یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا قادیانی تک کوئی نبی نہیں بنا۔ خود مرزا نے لکھا ہے، غرض حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی کتنا بڑا ولی، قطب اور ابدال میں سے ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کے نام کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکا، وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ جہاں اس میں اولیاء کی، صحابہ کی گستاخی ہے، وہیں پر اپنی ذات کے لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب آگے دیکھیں، اس عبارت سے یہ ثابت ہوا کہ 1400 سال میں صرف مرزا کو ہی نبوت ملی ہے۔ پھر مرزا کے بعد قادیانیوں میں خلافت نام نہاد ہے، نبوت نہیں۔ اس لحاظ سے بقول قادیانیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے صرف مرزا ہی نبی بنا، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہوئے، خاتم النبیین نہ ہوئے۔ یعنی ایک شخص وہ نبی بنا مہر سے، اس سے پہلے بھی کوئی نہ بن سکا، اور بعد کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اب کوئی اور نہیں بنے گا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین، نبیوں کی مہر کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں پہ مہر لگائیں گے وہ نبی بنتے جائیں گے، تو یہاں پر تو وہ کہہ رہا ہے کہ صرف میں نبی بنا ہوں اور میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں بنے گا، تو یہ خاتم النبی کا معنی تو ہو سکتا ہے، خاتم النبیین کا معنی نہیں ہو سکتا۔ مرزا محمود نے لکھا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے اور ان کا خلیفہ دوم ہے، ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ زمینہ نمبر 1، حقیقت النبوہ، صفحہ نمبر 268۔ تو 4 وجوہ ابطال ہو گئی۔ 5ویں وجہ ابطال دیکھیے، خاتم النبیین کا معنی اگر نبیوں کی مہر لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بننے مراد لیے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے نبیوں کے لیے خاتم ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ بات قرآنی منشا کے خلاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، پھر اس سے یہ واضح کیا جا رہا ہے وہ خاتم النبیین کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں۔ ما قبل سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں، ان انبیاء سے اس کلمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو مہریں لگتی جائیں گی اور وہ نبی بنتے جائیں گے۔ تو یہ تو قرآن کی منشا کے بالکل خلاف ہے، سیاق و سباق کے بالکل مخالف ہے، کہ سیاق و سباق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے آخری نبی ہونے کو یہاں پر ذکر کیا گیا، جبکہ یہ جو نبیوں کی مہر معنی لیا جائے، اس سے قرآن کے اندر تحریف لازم آتی ہے اور قرآن کی منشا کے خلاف معنی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک 5 جو اس کی وجوہ ابطال تھیں وہ ذکر کر دی گئی ہیں، میں ان کو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں، اور پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ 6ٹھی وجہ ابطال اور جو اضافہ جات ہیں وجہ ابطال کے وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ ابطال یہ ہے کہ یہ معنی محاورات عرب کے بالکل خلاف ہے، کہ محاورات عرب میں اس کا ترجمہ آپ اس نہج پر نہیں کر سکتے، وگرنہ خاتم القوم کو آپ یہ کہیں گے کہ یعنی مہر لگاتا جا رہا ہے اور قوم کو بناتا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ ابطال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ابتدائی دور کے اندر خود یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کو ختم کرنے والا، تو اب اگر تعویل کی جاتی ہے تو پھر مرزا قادیانی کی اس عبارت کا کیا کیا جائے گا۔ اور تیسری وجہ ابطال یہ ہے کہ خاتم کو جیسے یہاں پر النبیین کلمہ جمع کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ایسے ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتب کے اندر اضافت الی الجمع کی ہے، جمع کی طرف اضافت کی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے اپنے بارے میں لکھا کہ میں خاتم الاولاد ہوں، اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں۔ تو اگر اس کا مطلب مہر لیں گے تو یہ معنی بہت زیادہ نامناسب بنے گا کہ مرزا قادیانی پھر اس کے بعد مہر لگاتا رہا اور اس کی والدہ سے بچے پیدا ہوتے رہے۔ اور چوتھی وجہ ابطال یہ تھی کہ قادیانی جماعت اس کا موقف یہ ہے
کہ مرزا قادیانی سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں بن سکا اور بعد میں بھی کوئی نبی نہیں بن سکے گا، تو گویا ایک ہی نبی اس مہر سے بنا ہے، تو پھر خاتم النبیین نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ خاتم النبی ہونا چاہیے تھا کہ ایک نبی بنا مہر سے، کیونکہ ایک سے زائد کے دو بھی قائل نہیں، وہ مرزا قادیانی کو آخری نبی سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جبکہ جو کلمہ ہے اس میں تو جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے صیغے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سے زائد پھر مہر سے بننے چاہیے۔ اور پانچویں وجہ ابطال یہ ہے کہ خاتم النبیین کلمہ کو جب نبیوں کی مہر یہ معنی اس کا کیا جائے تو پھر اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ تو رہ جائے گا، ما قبل انبیاء کے ساتھ اس کا تعلق باقی نہیں رہتا، اور یہ قرآن کی جو منشا ہے، جو سیاق و سباق ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ 5 وجوہ ابطال ذکر کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ 6ٹھی وجہ ابطال اور اس کے ساتھ کچھ زائد اور اضافی وجوہ ابطال وہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ موجود ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔